سوال ہے مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے۔ اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم۔ افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے۔ 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے، یہاں سے لوگ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا۔ تو اور ان میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں۔ ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں۔ اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا۔ اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے میں نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی۔ ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے، وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا، یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی۔ لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف، پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی۔ جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا۔ اس وقت بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے، لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی۔ یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی۔ 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا۔ جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے۔ تبھی بہت اچھے تعلقات، جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا۔ بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں، ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو۔ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ نہ نہ۔ وہ کہتے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے۔ ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو، ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا۔ پھر ملا عمر کی وفات ہوئی، اس کے بعد ملا اختر منصور آئے،
وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا, علماء سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے, ابھی ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ کہ آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے. فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے. تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے بھائی, یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شرپسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نا, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بیچارے اکیلے میدان میں آئے اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یو ٹرن لے لیا. کوئی یو ٹرن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں,
فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے, بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی, پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے, اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی, انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو, تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے, ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے حدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے, اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں, اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے, لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہے بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں, تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت میچور آدمی تھے, وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا ہے, ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا ہوا, یہ تو میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں. یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی, تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے ہیں. اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے. اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں. اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے
افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے, اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا, ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے, ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا, 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی, یہ غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا, مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا. ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے, پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاز سے یو ٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی, اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی. کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. تو یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں, یہ بھی طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاءاللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے, جی آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز بروز بڑھ رہی ہے, مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں, لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامع حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا, اس وقت جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم, شوکت عزیز, ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے, نئے نئے بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خط خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامع حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے,
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا ان سب کو چھوڑ دیا, لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے. لڑاکا, اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے, نرمی کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے, اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر. صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے, اور آرڈر دیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئیں, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان تو عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے, جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا, یا اس کے بعد مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں, ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا, اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا, عدالتی خلا, جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے
کہ جو عورت جب بھی, یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی, کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو, جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی, کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں, ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ, جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں, وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں, پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں, بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا, یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں کوٹنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات میں پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا, بھائی یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا, اس نے بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, گوشت کھاتا ہے, اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے, لتذکرۃ للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے, اور قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے تسلی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس بات کی تسلی؟ جب بھی کوئی انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صحیح بات کر رہا ہوتا ہے, بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, تو اس سے انسان کا دل تنگ ہونا شروع ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ لو, کوئی صحیح بات تجزیہ کر کے تو دیکھو, دنا دن گالیاں پڑھنا شروع. بہت سے اسکالرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کدھر کو جا رہی ہے, تو جدھر پبلک جا رہی ہے انہی کی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو بلے بلے ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرست. اس کو نہیں دیکھتے کہ پہلی بات یہ کہ تجزیہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, دوسرا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ ہر صحیح بات کرنے کی نہیں ہوتی. کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر بات بتا دو لوگوں کو جو بھی صحیح ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں. کسی نے کسی شخص کو برائی میں دیکھا, اب اس شخص کی بیوی اس سے پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر یہ برائی کرتا ہے, آپ کو پتا ہے میں نے کہا کہ ہاں کرتا ہے, تو آگ لگ جائے گی گھروں میں, طلاقیں ہو جائیں گی. تو ایسے موقع پہ آپ حق بیان کرو گے یا آپ خاموشی اختیار کرو گے؟ خاموشی اختیار کرنا عقل مندی ہوگا. لیکن کسی کو نمبر بنانے ہوں گے, اس عورت کی نظر میں بڑا بننا ہوگا کہ دیکھو یہ بہترین مخبر ہے, تو وہ پوری بات A to Z اس کے شوہر کے بارے میں بتا دے گا.
تو آج بھی یہی ہو رہا ہے. بعض لوگ جو حق بات میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے نہیں, وہ پبلک دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ بلے بلے کس میں ہوگی. دوسری, اگر بعض لوگ حق بیان کر بھی رہے ہیں تو وہ کرنے کا موقع نہیں ہے, اس سے سوسائٹی کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بس انسان اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ ویوز اور پبلک کیا کہتی ہے, پبلک کو خوش کرو بس. تو جو بھی اہل حق لوگ ہیں نا, جب وہ بات کرتے ہیں بسا اوقات بہت مخالفت ہوتی ہے, بہت زیادہ. تو یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے بھائی, یہ بہت پرانا سلسلہ ہے. پیغمبروں نے حق بات کی, سب سے زیادہ پیغمبروں کی مخالفت ہوئی. اسی حال میں پیغمبروں کی موت واقع ہو گئی, لیکن وہ ڈٹے رہے کہ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے, اللہ کو. ہم اللہ کو راضی کریں گے. کوئی بھی ان کا ایک بھی حامی نہیں تھا, اسی طرح دنیا سے چلے گئے. بعد میں قرآن نے بیان کیا, صدیوں بعد قرآن نے بیان کیا کہ وہ برحق پیغمبر تھے اور وہ حق پر تھے. صدیوں بعد جا کے بیان کیا. ان کی زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بیان کیا نا, قرآن کے دلائل دیے, بے تحاشا مخالفت, بے تحاشا مخالفت. تو قرآن نے اس پہ یہ جملہ کہا, یہ بہت خاندانی بات ہے, خوب سمجھ لو. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اے نبی غم نہ کریں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا, جن کو آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہے, ان کو بات سمجھ میں آئے گی. جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے. جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے, خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے, ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ وہ اپنی دنیا کا سودا تھوڑی کر سکتے ہیں. تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. کیا مطلب؟ اچھے لوگ آپ کے ساتھ دیں گے, چند لوگ ہوں گے لیکن وہ کیا ہوں گے, وہ اچھے ہوں گے, وہ آپ کے سپورٹر بنیں گے. خوب سمجھ لو, ہر حق بات جو آج میڈیا پہ کہی جا رہی ہے, بسا اوقات وہ حق نہیں ہوتی. وہ مجھے اور آپ کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے کیا لگ رہی ہوتی ہے, حق لگ رہی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ حق ہوتی ہے لیکن بیان کرنے والا اس کو بیان کر کے معاشرے کی اصلاح کے بجائے معاشرے میں پھوٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگوں کی کثرت ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتی ہے, لیکن سمجھدار لوگ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. تو ہمیشہ اپنے فالوورز سمجھدار لوگوں کو بنانا چاہیے. احمقوں اور بے وقوفوں کی کثرت سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور خوب سمجھ لو, جس کے پاس بے وقوفوں کی کثرت ہے, تو کثرت تو ہوتی ہے اور وہ فین بھی ہوتے ہیں, مگر یہ فین فالوونگ پائیدار نہیں ہوتی. ایسے احمقوں کے بھاگنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا, ذرا سے حالات پلٹا کھاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو جب آپ حق بیان کرتے ہیں, تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر وہ تھوڑے جان دینے والے ہوتے ہیں, وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے. تو میں اکثر ایک چیز پہ بہت چیختا رہتا ہوں نا, عدالتی خلا, عدالتی خلا, عدالتی خلا. پہلے بہت زیادہ میری اس میں بھی مخالفت ہوتی تھی, خواتین کے خلاف ہے, فلانے کے خلاف ہے, ڈمکانے کے خلاف ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے وہ خواتین کے حقوق کرنے جو اسلام نے دیے ہیں. اچھا, یہاں بھی ایک بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. لبرل لوگ بولتے ہیں کہ اصل میں یہ تو چونکہ مذہبی لوگ ہیں نا, یہ تو مذہب کو فوکس کریں گے, یہ وہ خواتین کے حقوق بتا رہے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں. ہم تو لبرل ہو کے سوچتے ہیں, مذہب کو ایک طرف رکھیں, انسانیت کا سوچتے ہیں. تو آپ اگر مذہب کو ایک طرف رکھ کے سوچو گے نا, تو خدا کی قسم آپ انسانیت کا سوچ ہی نہیں سکتے. آپ انسانیت کے حقوق کا لیبل لگا سکتے ہو, انسانیت کو حقوق آپ نہیں دے سکتے. یہ بالکل بیکار بات ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے حقوق کا کہ کس کا کتنا حق ہے. کوئی معیار ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. جب کوئی معیار ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایک لفظ نکالا ہوا ہے, آزادی. کیا نکالا ہوا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے کیا ہو, آزاد ہو. یہی انسان کی تباہی کی بنیاد ہے.
आजादी का मतलब रिलेशन खत्म, जब रिलेशन खत्म तो गधे घोड़े वाला हिसाब हो जाएगा। गधी गधे से आजाद होती है कि पाबंद होती है? और गधा गधी के हुकूक का पाबंद होता है या आजाद होता है? बोलो ना। तो रिलेशन तो बनते ही इस तरह है कि कोई किसी का मातहत होता है, कोई किसी का सरपरस्त होता है, किसी के किसी पे हुकूक ज्यादा है, किसी के कम है। इसके बगैर तो रिलेशन वजूद में आ ही नहीं सकता। फिर तो जानवरों वाली जिंदगी है। जानवरों में बिल्ली अपने बच्चों को पालती है, वो बाय नेचर मजबूर होती है, लेकिन पालने के बाद बच्चों का बिल्ली का बच्चों पे कोई हक नहीं होता। तो जो इससे जो हमारे लिबरल तबका बड़ा खुश होता है कि बिल्ली के बच्चे क्या हैं, माँ से क्या हैं, आजादी वाली जिंदगी। हम कहते हैं यही तो जानवरपन है कि जिस बिल्ली ने इतना अरसा बिल्लों से लड़ी हो अपने बच्चों की खातिर, बच्चा बाले होते ही उस माँ को क्या करता है, भूल जाता है। तो ये गधे घोड़े वाली जिंदगी आप हमारी सोसाइटी में चाहते हो कि रिलेशन आपस में क्या हो जाए, खत्म। ना बाप बच्चे से पूछता सकता है किधर जा रहा है, कहां से आ रहा है, ना शौहर बीवी से पूछ सकता है, ना भाई बहन से पूछ सकता है, ना माँ बच्चों से पूछ सकती है। आजादी आजादी, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। तो भाई ये राइट्स गधे घोड़ों को पहले से मिले हुए हैं, तभी वो गधे घोड़े बने। नहीं आ रही बात समझ में? फिर खोपड़ी घूमना शुरू होती है मेरी ऐसी बातें करके। तो जो सिस्टम हमें गधे घोड़ों वाली जिंदगी देना चाहता है, अच्छा इन्होंने इंसानियत का मयारी बनाया 3 पीस सूट टाई। कहते हैं गधा घोड़ा तो 3 पीस सूट टाई नहीं पहनता, 3 पीस सूट टाई में ये देखो इंसान है, गधा कह, मुफ्ती साहब इसको क्या कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं। और भाई पहले इंसान अंदर की चीजों से इंसान बनता है, सूट तो गधे को भी पहना दो। अच्छा तो इंसान की जो पहचान है ना, उसकी फिजिकल जो उसकी बॉडी है, सिर्फ उसकी बेस पे नहीं है, इंसान की पहचान तो अंदर की वजह से है। तो खैर ये टॉपिक तो मैं बहुत छेड़ता रहता हूं, लेकिन वही बात है जब आप बात करेंगे इस पे तो दोनों के हुकूक की बात करेंगे, मर्द के भी औरत के भी, तो फिर चीखना शुरू कर देते हैं लोग। मेरे के लिए बहुत चलाए जाते हैं और फिर उस पर बाज़ ख़वातीन रिएक्शन भी कर रही हैं कि ये हमेशा औरत के खिलाफ बोलता है, औरत के खिलाफ बोलता है। ओ भाई हम औरत के खिलाफ नहीं बोलते, हम औरत को माँ के रूप में देखना चाहते हैं, बहन के रूप में देखना चाहते हैं, बेटी के रूप में देखना चाहते हैं और बीवी के रूप में देखना चाहते हैं। तो वो हुकूक जिससे माँ माँ रहे, बीवी बीवी रहे, बेटी बेटी रहे, बहन बहन रहे, हम वो हुकूक देना चाहते हैं। वो हुकूक जिससे बीवी बीवी ना रहे, वो गर्लफ्रेंड बन जाए आपकी, माँ माँ ना रहे, वो पालने वाली नौकरानी बन जाए, ठीक है ना, बेटी बेटी ना रहे, वो बिल्कुल बाप की दस्तरस से आजाद हो जाए। तो ये हुकूक गधे घोड़ों को पहले से हासिल है। गधी जब बच्चा देती है तो उस माँ तो उस पर तो लाजिम है कि उसको खिलाए पिलाए, गधी पे लाजिम नहीं है उस बच्चे पे कि जब बड़े होकर अपनी माँ का ख्याल करे। वो आई बात समझ में? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गधे घोड़ों का खुद से, बोल लो ना क्या हो गया, खुद से ख्याल करे। तो बूढ़ों को पालना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओल्ड हाउस बनाएगी गवर्नमेंट और बूढ़ों को वहां पालेगी। तो सिर्फ बूढ़ों को नहीं पालती, गधे घोड़ों को भी गवर्नमेंट ही पालती है। बहुत से मुल्कों में ऐसा हो कि घोड़ा बीमार हो तो गवर्नमेंट के खर्चे पे उसका इलाज किया जाता है। तो जो लिबरल लोग हमारी सोसाइटी को गधे घोड़ों वाली सोसाइटी बनाना चाहती है, मेरे भाई हम उनसे कहते हैं हमारे पास इस्लाम के अलावा इंसानों के हुकूक अदा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इस्लाम ही है जो इंसान को इंसान का बच्चा बनाता है। तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम सिरे से है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, कल मुझे एक साहब कहने लगे आप हर बयान में ये माँ बाप के ओल्ड हाउस का तस्करा क्यों करते हो, हर बयान में मुफ्ती साहब आप ला रहे हो माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, वो लोग माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं। मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी नाकामी है ना एक कौम की, जो सुबह शाम हुकूक पे चीखते हैं, इंसानियत के हुकूक पे। यार जो अपने बाप को घर में रख के ना खिला सके, माँ को घर में रख के ना खिला सके, वो हमें हुकूक सिखाएगा यार इंसानों के? नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। एक आदमी आपको बार बार कह रहा है इंसानों के हुकूक, बाहर निकला आपको समझा रहा है देखो इंसानों के साथ अच्छे तरह से पेश आओ। आपने कहा आपके वालिद साहब खैरियत से? पता नहीं वालिद साहब क्या कर रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता। यार कोई जालिम थे आपके वालिद साहब जो नाम लेते ही आपको चिढ़ हो जाती है? नहीं नहीं जालिम नहीं थे, मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा बड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे इंसानों का ख्याल करना चाहिए हम सबको। आपके अब्बा कहाँ हैं? अबे बाहर में जाए, मैंने अब्बा का क्या करना है? वो कहीं पड़े हुए होंगे ओल्ड हाउस में। आपकी वालदा मोहतरमा कहाँ है? भाई कोई ओल्ड हाउस में पड़ी भी होंगी वो,
गवर्नमेंट खिला रही है उनको, बहुत अच्छे तरीके से खिला रही है। फिर तकरीर शुरू कर दे, देखो ह्यूमन राइट्स, खवातीन के हुकूक का ख्याल करो। आप कहोगे अबे तेरी माँ क्या खातून नहीं है, वो कहां है? अबे भाई मैं 1 साल में 1 दफा मिल लेता हूं, ओल्ड हाउस में है वो। फिर वो चीखना शुरू कर दे, औरत के हुकूक, मर्दों के हुकूक, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हुकूक। आप कहेंगे भाई तू खुदा के लिए हुकूक के अलावा कोई और बात कर लिया कर, ठीक है ना? नहीं यही बात समझ, अल्लाह का वास्ता तू हुकूक के अलावा कोई और बात कर, तुझ पे हुकूक की बात सूट नहीं कर, अखलाक की बात तू ना किया कर, बस तो कुछ और कह ले यार, तरक्की की बात कर ले, साइंसी तरक्की की, पंखा कैसे बनाया जाता है, मोबाइल कैसे बनाया जाता है, मिसाइल कैसे हवाओं में, खलाई चांद पे पहुंचने की बातें करो, ये तुम पे सूट करता है। अखलाक तमीज की बातें मेरे भाई तुम पे सूट नहीं करती। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसलिए मैं ये ओल्ड हाउस को इतना। दूसरा, मैं खुदकुशी के बहुत हाईलाइट करता हूं कि जिन कौमों में खुदकुशी बहुत ज्यादा है वो हमें कहां से सुकून देंगी। आज हमारी यंग जनरेशन उन कौमों को फॉलो कर रही है कि यार वहां हमें अय्याशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। मौलवियों से डरते हैं कि मौलवी कह देगा शराब हराम है, मौलवी कह देगा ये हराम है। अच्छा, लोग मौलवियों पे ये तंज बहुत कर रहे हैं आजकल। ये मैं अभी आता हूं, पहले ये बात कंप्लीट कर लो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मैंने खोपड़ी मेरी काम नहीं कर रही आज, थोड़ी सी चाय का 2-3 चुट्टे लगाने थे। अच्छी चीज नहीं है लेकिन पीता हूं मैं। अच्छा खैर, तो ये मौलवी वाली बात अभी बात बनी, तो ये दूसरी, मैं खुदकुशियों को बहुत हाईलाइट करता हूं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में खुदकुशियां बहुत हैं। इस पर भी लोग कहते हैं सब हर बयान में माँ बाप ओल्ड हाउस में और खुदकुशियों के रेशो ज्यादा। मैं ये इसलिए कहता हूं कि अबे तुम जिस सोसाइटी को फॉलो कर रहे हो, जहां सुकून तलाश कर रहे हो, वो खंभों से लटक के मरते क्यों हैं? इतनी तरक्की के बावजूद उनके यहां खंभों से लटक के मरने का रेशो हमसे दुगने से भी ज्यादा, और हम इतने तनज़्ज़ुल में, गुर्बत, महंगाई, गटर के ढक्कन, भंगी पूरा गटर से दाखिल होकर दूसरे गटर से निकल आता है, इस तरह सफाई करता है, उसके बावजूद भी उसको खुदकुशी का ख्याल नहीं आता। तो कुछ तो है हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव, जो इतनी डिप्रेशन में भी डिप्रेशन के मरीज कम हैं, और कुछ तो है मेरे भाई वहां जहां सब कुछ होते हुए भी ऐसी डिप्रेशन के लटक रहे हैं। तो लिबरल लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुफ्ती साहब को सोसाइटी की नहीं बस 2 ही चीजें रह जाती है, माँ बाप, ओल्ड हाउस और खुदकुशियां, और कितना कुछ है। थैंक यू से बात शुरू करना, तरक्की। तो अबे भाई, जो अपने कौम को सुकून ना दे सका, वो तुम्हें कहां से सुकून देगा? एक हकीम साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ी लंबी उम्र, बहुत से हकीमों की मैंने बड़ी लंबी लंबी उम्रें देखी हैं। हमारे डॉक्टर हजरात ना हकीमों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं कि हकीम 2 नंबर होते हैं। मैं डॉक्टरों से कहता हूँ होते हैं, बहुत सारे 2 नंबर होते हैं, लेकिन सारे 2 नंबर नहीं होते। तो जो जिस फील्ड का नहीं है उसके बारे में वो तबसरा ना करे तो अच्छा है। तो चीज़ें हकीमों में बड़ी टाइट होती हैं। मैंने अक्सर हकीम 90-99 साल के देखे हैं, डॉक्टर नहीं देखे। लेकिन बहरहाल मेडिकल साइंस जिस तरक्की की उरूज पर पहुंची है, वहाँ हिकमत हकीमी नहीं पहुंची है, हकीम लोग नहीं पहुंचे वहाँ पे। दोनों के अपने अपने फजाइल हैं। बाज़ हकीम डॉक्टरों के बहुत खिलाफ होते हैं, बट डॉक्टर ऐसे डॉक्टर भाई सारे ऐसा नहीं है भाईजान। मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, आप उसके उशीर में भी नहीं हो। हाँ, कुछ चीज़ें ठीक है। तो वो बड़े अच्छे हकीम थे, बड़े मोतदिल, बड़ी लंबी उम्र, बड़े खुश मिजाज। 85 साल की उम्र में भी हाथ पकड़ लेते ना, कोई छुड़वा नहीं सकता था उनसे। तो वो एक बात, मेरी बड़ी गपशप थी, हमारे वाले साहब के दोस्त थे वो, तो मुझे कहते थे देखो दुबला हकीम और मोटा फकीर, उस पर कभी एतमाद ना करो। कोई फकीर आए और मोटा ताजा, अबे तू, तेरे पास खाने को रोटी नहीं है, तू इतना हट्टा कट्टा कैसे हो गया तू? इसका मतलब तू कुछ इजाफी खा रहा है। और बारीक सा हकीम, उस पर एतमाद ना करो कि भाई तू पहले अपने आप को तो सेहतमंद बना ले फिर हमें बताना कैसे क्या ख्याल है। तो ऐसे ही मेरे भाई, मैं इसलिए ये मिसालें देता हूं कि जो सोसाइटी, जो सबसे बड़ा रिश्ता खुदा रसूल ने तो माँ बाप का, और अकल भी ये कहती है भाई, अकल भी ये कहती है, आपने इंसानों को गधे घोड़े जैसा बना दिया। मुर्गी कैसे अंडों पे बैठती है, हमारी 3 मुर्गियां भी एट ए टाइम बैठी हुई हैं, 5 मुर्गियां बैठी हुई हैं। 2 के बारे मुझे लग रहा है कोई रिपोर्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि 25 दिन हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ उनको उठाऊं, कोई और काम करो भाई, कुछ भी नहीं निकल रहा अंदर से। 3 अभी तक बैठी हुई हैं, 6 जून उनकी डेट है।
اور میرا 6 جون کو بیان کے لیے سفر ہے. میرے لیے بڑی آزمائش ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ میں بیان کے لیے کتنی قربانیاں دے کے جاتا ہوں. اب جہاں میں بیان کے لیے جا رہا ہوں سفر کر کے, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں, جہاز میں آئیں گے, بیان کریں گے, چلے جائیں گے. او بھائی تمہیں کیا پتا وہی مرغیوں سے انڈے نکلنے کا دن ہے, ڈیٹ وہی ہے. سمجھ رہے ہو, مرغیوں کے انڈے نہیں, انڈے سے چوزے نکلنے کا وہی تو ڈیٹ ہے. تو ہمارے لیے تو بڑی قربانی ہے. جو چیز کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا, اس کے لیے تو بڑی قربانی ہے بھائی. اب آپ دیکھو, اچھا لوگ کہتے ہیں یہ ہر بیان میں مرغیاں اور انڈے بھی آ رہے ہوتے ہیں. جب عبرت کی چیزیں اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں تو بھائی 100 دفعہ آ جائے. ایک دلیل کا نہیں جواب دے سکتے یہ لبرل لوگ اور ملحد لوگ, تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. کتنی ٹینشن سے بھائی مرغی چوزے نکالتی ہے, کیسے بیٹھتی ہے جا کے یار. 21 دن آپ بیٹھ کے دکھاؤ کہیں, آپ 21 دن کہیں بیٹھ کے دکھاؤ, تو اپنے گھر میں بند ہو کے دکھاؤ. حالانکہ گھر میں گھومو گے پھرو گے, ایک جگہ نہیں بیٹھو گے. 21 دن بیٹھتی ہے وہ, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے اٹھتی ہے بس, انڈے خراب نہ ہو جائیں ایسے, اور ذرا سا قریب جاؤ گے نا غصہ کرے گی. اس کے بعد چوزے نکلتے ہیں. 2-3 مہینے کی ٹینشن ہے ان چوزوں کی حفاظت کرنا. ان کے لیے لڑتی ہے, مارتی ہے, سب سے لڑتی ہے, اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑتی ہے, اور ایسی جذباتی ہوتی ہے, منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. چیل سے لڑتی ہے, باز سے لڑتی ہے, جو باز ہوتا ہے نا شاہین, اس سے لڑتی ہے. جنگلوں کی ویڈیوز دیکھو آپ, شاہین کتنا پاورفل ہے, مرغی لڑ پڑی اس سے, جان ہتھیلی پہ رکھتی ہے. بارش ہو رہی ہے خود بھیگتی ہے, بچوں کو چھپاتی ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد, یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے جانوروں میں مثالیں دی ہیں, انسانوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن چوزے بڑے ہونے کے بعد ماں کا خیال کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کوئی چوزا ماں کے لیے لڑاؤ؟ نہیں. تو لبرل لوگ جو ہے نا اس سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں انسانوں میں. جانوروں سے یہ سسٹم کہاں لانا چاہ رہے ہیں؟ انسانوں میں, کہ ماں تو پالے گی بچے کو, جب بچہ 18 سال کا ہوگا تو ماں کو ٹاٹا کر کے چلا جائے گا, باپ کو ٹاٹا کر کے بولو نا چلا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس کو کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہیں. یہ کیا ہے؟ تو یہ رائٹس کے نام پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بچے پیدا کرنے لوگ چھوڑ دیں گے. کیا بھائی سالے کا پتہ کچھ ہے نہیں کہ ہم کھلا پلا کے بڑا کریں, ہمارے ہی باپ بن کے. اور میرے پاس تو ایسے ایسے کیسز آتے ہیں, آپ ہمارا ظرف ہے جو ہم برداشت کرتے, ہمیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں رات کو. میں تو ایسا, نیندیں میری اڑ گئی تھی نا راتوں کو, سوچیں آنا شروع ہوتی تھیں. جو دن بھر سنتے ہیں وہی پھر کھوپڑی گھوم, پوری رات جاگ جاگ کے میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا. وہ مختلف لوگوں کی کہانیاں, ادھر سے وہ بندہ, وہ ادھر سے وہ مسئلہ, ادھر سے وہ مسئلہ, ادھر بیگم میاں بیوی کا وہ جھگڑا. اب ہم نے کہا پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ تو میں تو راتوں کو جاگ جاگ کے بیڑا غرق. پھر میں نے ڈاکٹر کو بولا بھائی میں تو مر جاؤں گا, میں تو رات کو نیند ہی نہیں ہوتی. تو پھر ڈاکٹر نے بولا ایک دن نیند کی گولی کھا لو. میں نے کہا بھائی اس کی عادت نہیں ڈالنا. ڈاکٹر نے کہا یہ سائیکل چینج ہو گیا ہے نا کھانے. تو میں نے ایک دن نیند کی گولی کھائی تو ایسا سویا کہ پھر سارا دن ہی نیند آ رہی ہے, اٹھا ہی نہیں جا رہا. پھر انہوں نے کہا کم کرو, تو خیر اب آنا شروع ہو گئی. نیند کی گولی نہیں کھاتا میں, وہ کیونکہ اس کی لت پڑ جاتی ہے, وہ زیادہ مصیبت بن جاتی ہے. تو اب تھوڑا رات کا نیند جو ہے نا میری سیٹ ہونا شروع ہوئی ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی دل چاہتا ہے کچا چبا کے کھا جائے اس کو, جو اس طرح کر رہا ہوتا ہے نا حرکتیں. تو بعض دفعہ عورت ظلم کر رہی ہے, بعض دفعہ مرد ظلم کر رہا ہے. ایسے ایسی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور سب ایجوکیٹڈ لوگوں کے حالات ہیں. غریبوں کے حالات بہت اکثر نارمل ہیں. زیادہ تر مسائل پیسے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں آج کل. غریب کا ایک ہی مسئلہ ہوگا اور پیسے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, کہ تمہاری فکر ایک ہی طرف لگی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت اچھا مسئلہ چل رہا ہے, سمجھتے ہو؟ اچھا خیر کیا بات چل رہی تھی یار, وہ جلدی سے, وہ مولویوں کی نہیں. تو میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا, کیسے پالتی ہے بھائی, بچے بڑے ہو کر مارکیٹ سے شارٹ. بکری کیسی خدمت کرتی ہے اپنے بچے کی, بڑا ہو کر مارکیٹ سے شارٹ. تو یہی گدھے گھوڑے والا نظام کس میں آ رہا ہے؟ انسانوں میں آ رہا ہے. تو وہاں بھی تو وہ میں باہر ملک کا کوئی واقعہ سنانے لگا تھا, وہ ذہن سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں میری نیندیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خودکشیوں کا نہیں, باہر سے ایسے کوئی واقعہ کچھ دن پہلے سامنے آیا.
کہ وہ ہاں باپ نے بیٹے کو جیل میں بند کروا دیا ذرا سی بات پہ. سوری باپ نے نہیں, بیٹے نے باپ کو. پہلے یعنی جس باپ نے اتنی قربانیاں دی نا وراثت کے چکر میں, اور کچھ گولیاں وولیاں دے کے نا, کچھ کہانیاں کر کے ابا کو کیا کر دیا اندر. باپ بیچارہ جیل کی سلاخوں میں پیچھے, کیا گزر رہی ہے یار اس کے دل پہ, صرف پیسوں کی لالچ میں. جب باپ جیل سے باہر آیا تو پھر باپ نے کیس کیا بیٹے کے خلاف. پہلے باپ نے کیس نہیں کیا تھا, اس نے تو اگنور کیا. کیس میں باپ صحیح ثابت ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو کیا کروا دیا, اندر کروا دیا. لیکن وہ باپ ہے, تھوڑے دن میں اس کو ترس آیا, بری کر دیا اس کو. بیٹے نے بری نہیں کیا تھا. تو باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی, کتنا بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یار اسی سے بیٹے کو باپ کے پاؤں میں گر جانا چاہیے, لیکن وہ غیرت لیس پھر بھی نہیں گرا پاؤں میں. تو اس لیے تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ماں باپ کے جو قرآن حقوق بیان کرتا ہے وہ نہیں نظر آتے سوسائٹی میں بھائی, وہ نہیں نظر آتے. تو خیر میں وہ یہ بات چلتے چلتے یہاں ایک بات آئی تھی کہ میں کیا بات کر رہا تھا, وہ میں نے کہا تھا واقعہ سناؤں گا. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ دو چیزوں کو میں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں نا, ابا اماں اور یہ جو ہے خودکشی کے واقعات, تو یہ بتانے کے لیے کہ ایکسٹریم لیول پہ جو ان کی بد اخلاقی پہنچی ہوئی ہے نا, اسی کی تو مثال دی جائے گی. ابا اماں تو ان سے تو انسان کو ویسے ہی محبت ہوتی ہے, ان کو تو یار تم تو ان کے تو قدموں میں جنت تلاش کرو تم. تو کیسا سلوک ہو رہا ہے بھائی, اور وہی کلچر ہماری سوسائٹی میں بھی آ رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, آپ حق بیان کرتے رہو. ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے, لیکن لتذکرۃ للمتقین, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اس سے تسلی ہوتی ہے. اور پھر قرآن جو یہ بتاتا ہے تو یہ ہمیں پھر نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں جی یہ ہوا تھا تو ہم نے بات سنی آپ کی اور ہم نے اس طرح کر لیا. خوشی ہوتی ہے یار, سارے مخالفت کرنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ, بہت سے کیا ہیں موافقت کرنے والے بھی ہیں. اچھا میں نے ایک آواز اٹھائی تھی نا عدالتی خلا کے خلاف, اور یہ کہ عدالتوں میں باپوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس فون آیا, میرے شاگرد ہیں, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت سارے لوگ اس طرح کے جو اس میں مبتلا ہیں, جن اباؤں پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے بچوں کی وجہ سے, تو آج بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے. وہ انٹرویو انشاءاللہ ہم چینل پہ ڈالیں گے, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ پتہ چلے کہ عدالتوں میں مردوں کے حقوق کی کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. خواتین کے حقوق کی تو تنظیمیں ہیں, مردوں کے حقوق پہ بھی تو کوئی تنظیم ہونی چاہیے نا. یہ کوئی گدھے گھوڑے ہیں جو چرچا ہے ان کے ساتھ کرتے رہو. بیلنس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. اچھا عورت کی حق کی آواز اٹھاؤ گے 100 لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, مردوں کی حق کی آواز اٹھاؤ گے خود مرد بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, الٹا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جب تک خود نہیں بھگتیں گے نا, خود ان پہ نہیں ہوگی. دیکھو ہماری زندگیاں مقدمے نمٹاتے ہوئے گزری ہے. ہم جب سے مولانا بنے تھے نا تو اس وقت سے لوگ مسائل لے کے آ رہے ہیں. میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت جاتی ہے شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی, تو شوہر کے دوست بھی غور سے سنتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں بھابی, سب اس کو تسلیاں دیتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور دوست کو تانے دیتے ہیں. جب یہ بتاتا ہے نا شکایتیں, تو بھابی اپنی بیگم کی سہیلیاں تو دور کی بات, اپنے دوست نہیں سن رہے ہوتے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, 100% نہیں ہوتا, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. تو یار تھوڑا سا جب بھی کوئی فیصلہ کیا کرو نا نیوٹرل ہو کے. ظلم اگر مرد کا ہے تو اس کو بتاؤ, عورت کا ہے تو اس کو بتاؤ. یہ صنف نازک کو دیکھ کے اس طرف ایک دم مائل ہو جانا, یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے, یہ غیرت کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی غیرت یا مردانگی کی بات نہیں ہے. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا, امام شافعی تھے غالباً کہ ان کی یہ تابعی میں سے ہیں, ان کی عدالت میں کیس آیا, ایک عورت اپنے شوہر کے ظلم بیان کرنے کے لیے عدالت میں آئی اور بے تحاشا رو رہی تھی. تو کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بڑا ترس آیا اس عورت پہ کہ یار واقعی اس پہ ظلم ہوا ہے, اتنا رو رہی ہے. تو انہوں نے امام شافعی سے کہا کہ امام شافعی تھے یہ پتہ نہیں کوئی مشہور قاضی شریح تھے غالباً, مشہور قاضی اس دور کے.
تو ان سے کہا کہ حضرت اس پہ واقعی بڑا ظلم ہوا, اتنا رو رہی ہے یہ, اس کی فریاد رسی کریں. وہ بڑے زبردست قاضی تھے, انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا, بچے کو جب کنویں میں ڈال کے آئے تھے روتے ہوئے ہی آئے تھے, وہ بھی ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے. صحیح ہے نا. تو رونا جو ہے یہ دلیل ظلم نہیں ہے, یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض دفعہ واقعی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, وہ بالکل صحیح رو رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ ویسے ہی رو رہی ہوتی ہے. مرد جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے, اس کو جو ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے تو رونا نہیں آ رہا ہوتا عام طور پہ اس کو, عام طور پہ. بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں رونا آ رہا ہوتا. تو ظلم دونوں پر ہوتا ہے, عورت پر بھی اور مرد پر بھی. لیکن جو خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کسی کی یک طرفہ حمایت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا ایک بات یہاں اور سن لو موضوع سے متعلق, پھر میں آگے چلتا ہوں. جب آپ اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہو, کیا ہوتا ہے, بیٹی آتی ہے روتے ہوئے, ہاں ہو یہ ہو گیا, ایک دم جذباتی نہ ہو جایا کرو. بے وقوف لوگ ایک دم تیش میں اٹھا کے فون داماد کو, تیری ایسی کی تیسی, میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, ہاں ہو, تباہی بربادی, طلاقیں, پھڈے, کورٹ کے کھلے, کچہری, زندگی بھر اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا. اس کو بھی کچھ نہ بولو, رونے دو. جب آئی ہے نا روتے, میں اب آپ کو اسٹائل بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پورا سبق پڑھانا پڑتا ہے. بچی آئی, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہاں, تو آپ سوچو ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے بچی کو کہ تو غلط کر رہی ہے, ڈرامے کر رہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو. آپ کی بچی ہے تو اس کا مطلب یہ عورت کی نیچر ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے, آج کا تو مردوں کی بھی یہی نیچر ہے, عورت کی کہاں سے. تو سب لوگ چھوٹا سا ظلم ہوگا بہت بڑھاتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہم تو بہن بھائیوں میں بہت کھیلے ہیں نا, تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہم نے کیا کیا, کسی چھوٹے والے کو ہلکا سا لگا دیا چماٹ, ہلکا سا, وہ ایسے سیلنسر پھاڑ کے چیختا تھا نا, بڑوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے. میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے اپنے چھوٹے کو ایک دفعہ, بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ہلکا سا لگا دیا کھیل میں, وہ جو چیخا ہے ہاں وہ, میں نے کہا میری, اب میں بڑوں سے پٹا پھر. حالانکہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی, لیکن وہ بڑوں کی توجہ لینے کے لیے نا پورا سیلنسر پھاڑ کے بچے روتے ہیں. بڑے آ کے کہتے ہیں یار کیا کر دیا اس کے ساتھ, دو لگا. ہم وہ سیلنسر پھاڑ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے. تو یہ بچوں میں بھی نفسیات ہوتی ہے. تو بعض دفعہ یہ مظلوم کیا کرتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنا کے, اس کو پتا ہے کہ بچی کو پتا ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر جب جاؤں گی تو ماں باپ ڈپریشن میں آئیں گے, تو کوئی معقول وجہ ان کو بتانی پڑے گی. اب وہ وجہ اتنی معقول ہوتی نہیں ہے, تو رائی کا پہاڑ بنا کے ہاں ہو, ادھر باپ بھی ظاہر ہے, باپ کو اپنی بیٹی سے محبت, ماں کو بھی ایک دم تیش میں یار ہو. تو اس کا طریقہ یہ نارمل, تھوڑا سا ڈرامہ کر کے, او ہو اچھا, او بیٹھو, بہت, میں دیکھتا ہوں, میں کرتا ہوں, بیٹا آرام سے 2 دن گزارو, تمیز سے کھانا پینا کھاؤ, ٹھنڈی ہو جاؤ, آرام سے کریں گے, بات کریں گے. یہ نہیں کہ اٹھاتے ہی جانا, وہ تیری ایسی کی تیسی, اوے میں نے تجھے اپنی بیٹی اس لیے دی تھی, اوے یوں کر کے فضول قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہو. تو بھائی آرام سے یار, تمیز سے, کچھ نہیں ہوا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے. کوئی آپ کو پہلے نہیں ہو جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, بھائی یار میری بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, اگر ہو بھی رہا ہے تو تمیز سے حل ہو جائے گا مسئلہ. اس کو کیا کرو, یہ بھی نہیں کہ بچی کو ڈانٹنا شروع کر دو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہو رہا ہو, تو وہ اور ڈپریشن میں جائے گی کہ یار ابا اماں کا گھر ملا تھا اور یہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے مجھے. 3 دن 72, میں نے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا, 72 گھنٹے کا ٹائم دو. اس کو بولو اچھا بیٹا دیکھتے ہیں, ابھی صبر کرو, آرام سے. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد نا ویسے ہی وہ کہے گی میں نے جانا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, جانا ہے. وہ بھی غصے میں بھنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ماں کے گھر چلی گئی تو یہ ہو گیا, میں دیکھتا ہوں. اس کو بولے بیٹا ذرا 72 گھنٹے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, 72 گھنٹے میں پازیٹیو رسپانس آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو 3 دن تو ویسے ہی گزار دو اس کے بعد بیٹے سے بچی سے پوچھو کیا ہوا تھا. وہ جو بھی بتائے گی, ساس کے مظالم یا شوہر کے مظالم, ہاں ہوں, تو یقین نہ کرو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. یہ سب گھروں میں ہوتا ہے, بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. تو سسرال میں مل لو داماد سے, ان کی ساس وغیرہ سے, کہ کیا پرابلم ہوئی تھی. ان کی بات سنے بغیر کبھی یک طرفہ فیصلہ مت کرو. بسا اوقات جب آپ ان کی سنو گے آپ کو سارا معاملہ الٹا ملے گا, ساری کہانی الٹی ملے گی. بس کافی ہے.
تو ان سے سن کے پھر آرام سے تجزیہ کرو کہ بھائی اس میں کون غلطی پر ہے کون صحیح ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا داماد ہی غلطی پر ہوتا ہے, لیکن وہ غلطی کوئی اتنی سنگین نوعیت کی نہیں ہوتی ہے, سب گھروں میں ہوتی ہے, تو اس کو آرام سے سمجھا دو کہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, لیکن تھوڑا سا آئندہ خیال کریں. بچے بولے چلو بیٹے جاؤ شاباش اپنے گھر جاؤ. بہت سے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں. یہ جو ایک دم توے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, توے پہ جیسے توے پہ ایک آدمی تھا, دو پھیکو تھے نا, پھیکو. ایک نے کہا کہ سب سے زیادہ ہم میں گرم چائے کون پیتا ہے؟ ایک نے کہا میں اتنی, تین پھیکو تھے تین, ایک نے کہا میں اتنی گرم چائے پیتا ہوں کہ کھولتی ہوئی چائے کپ میں ڈالتا ہوں اور پی جاتا ہوں, ذرا ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرتا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں تو اس سے زیادہ گرم پیتا ہوں, میں کپ میں بھی نہیں ڈالتا, کیتلی سے منہ لگا لیتا ہوں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا, تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے وہ کیا لاتا مارکیٹ میں, اس سے زیادہ گرم تو نہیں پی جا سکتی نا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی میں کیا کرتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, پانی پیتا ہوں, پتی پیتا ہوں, چائے پیتا ہوں, چینی پیتا ہوں, اور توے پہ بیٹھ جاتا ہوں, میں پکتی ہی میرے اندر ہے. تو یہ تو ایک لطیفہ تھا, لیکن بہت سے لوگ واقعی ہر وقت کس پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ توے پہ. تو جب بچے اس طرح کے مسائل لے کر آیا کرے, ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی نہ ہو جائے اور نہ کوئی غمزدہ ہو جائے کرو. یہ سب گھروں میں کیا ہے, نارمل ہے. شادی کے بعد یہی تو, تبھی تو انگریز شادی نہیں کرتا. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ ہے, بھائی نکاح لڑا ہے, جب خواہش پوری کے دفاع کرو یہاں سے. میاں بیوی جہاں ہوں گے تو پیغمبروں کی سنت ہے نا نکاح کرنا, تو سنت میں تو کچھ, حلال میں کچھ تو مسئلے ہوں گے نا بھائی, کیا خیال ہے؟ حلال میں کچھ تو مسائل ہوں گے نا, لیکن اس کی برکتیں زیادہ ہیں, اس کے فائدے زیادہ ہیں. ان فیوچر آپ کو وہ فائدے ملیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ایک دم نہیں جذباتی ہو جایا کرو. خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. آپ حق کو بیان کرتے رہیے, جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہے ان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے ان کو 100 دفعہ مر کے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوگی, ان کو نہیں ہوگی. تو جو آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں, مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں, انہی کو نصیحت ہوگی, باقیوں کو نہیں ہوگی. دیکھ لو یورپ میں 100 سال پہلے جو تحریکیں چلی ہیں نا, معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے. کیوں؟ خواہشات کے غلام بن گئے تھے, آخرت کا خوف ہی نہیں تھا. تو سوسائٹی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی. جب آخرت کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان کے پاس آپشن نہیں رہتا. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے, میں اس کو نہیں مانوں گا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا.